अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है हमारे अकायद। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपने उसे लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप और इसके साथ साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो एक और रिक्वेस्ट ये है कि आपने हमारी वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लतीफ़ा अर्ज किया है हज़रत सैयदना अम्र बज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, एक बार जुमुअतुल मुबारक के रोज में हुजूर गौसे आदम अलैह रहमतुल्लाह अलैहि के साथ जामे मस्जिद की तरफ जा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि हैरत है, जब भी मैं मुर्शिद के साथ जुमुआ को मस्जिद की तरफ आता हूँ तो सलाम व मुसाफहा करने वालों की भीड़ भाड़ के सबब गुजरना मुश्किल हो जाता है, मगर आज कोई नजर तक उठा कर नहीं देखता। मेरे दिल में इस ख्याल का आना था कि हुजूर गौसे आदम अलैह रहमतुल्लाह अलैहि मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बस। फिर क्या था, लोग लपक लपक कर मुसाफहा करने के लिए आने लगे, कहानी दस्तबोसियां शुरू हो गई, यहाँ तक के मेरे और मेरे पीरो मुर्शिद के दरमियान एक हुजूम हाइल हो गया। मेरे दिल में आया कि इससे तो वही हालत बेहतर थी कि मैं तन्हा था तो कुर्ब के मजे थे। दिल में ये ख्याल आते ही आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुझसे फरमाया, ऐ उमर, तुम ही तो हुजूम के तलबगार थे, तुम जानते नहीं कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में हैं, अगर चाहूं तो अपनी तरफ माइल कर लूं और चाहूं तो दूर कर दूं। आपको पता है ये बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, सैयदुना उसामा इब्न ज़ैद से मुतालिक। एक जंग के दौरान काफिर से मुठभेड़ के दौरान जब वो काफिर उनकी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। बाद में कलक था, नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह, इस तरह लड़ाई हुई, वो मेरी तलवार के नीचे आया, कलमा पढ़ दिया, फिर भी मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो नबी इस्लाम फरमाया, तूने उसे क्यों कत्ल किया? कि या रसूलल्लाह, उसने ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा था, डर की वजह से, अंदरों वो काफिर थी। हो सकता है ये बात ठीक भी हो, हम भी यही जजमेंट करते, लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया, क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? तो साहबा ने तो नहीं कहा या रसूलल्लाह कि औलिया अल्लाह दिल का हाल जान लेते हैं, तो हम तो औलिया के इमाम है। जी मैंने दिल चीर लिया था। और जो कह रहा था उसको भी पता था मैं क्या कह रहा हूं, कि कोई नहीं दिल चीर सकता, सिर्फ नबी को वही की ताईद हासिल होती है। फिर आपने फरमाया, उसामा तू क्या करेगा जब क़यामत वाले दिन वो कलेमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर तेरे खिलाफ मुकदमा कायम करेगा? उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा? नबी इस्लाम ये अल्फाज रिपीट करते रहे। सैयदना उसामा कहते हैं, मेरी ख्वाहिश हुई काश आज से पहले मैं काफिर होता और आज कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ होता, कम से कम मेरा ये गुनाह तो धुल जाता। होय होय, उसामा इब्न ज़ैद आम बंदा नहीं। सही बुखारी में हदीस है कि नबी इस्लाम जानों पे एक तरफ हसन इब्न अली को बिठाते थे तो दूसरे तरफ उसामा इब्न ज़ैद को, हुजूर के बच्चों की मानित, पोता हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े बड़े सहाबा गुस्से की हालत में नबी इस्लाम को अप्रोच नहीं करते थे तो उसामा इब्न ज़ैद से सिफारिश करवाते थे। वो जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब फातिमा नामी औरत की चोरी का मुकदमा आया और नबी इस्लाम को सिफारिश की गई, वो भी उसामा के जरिए की गई थी, लेकिन हुजूर ने उधर भी लिहाज नहीं किया। आपने फरमाया, तुम लोग मुझे सिफारिशें करवाते हो, अल्लाह की कसम तुमसे अगले लोग इसलिए तबाह बर्बाद हुए, उनके अशराफिया के लिए अलग कानून होते थे और आम लोगों के लिए अलग। अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती मैं उसके भी हाथ कटवा देता, मुझे अप्रोच करते हो तुम। ये है उसामा इब्न ज़ैद। और आप जरा मुझे बताएं, जो कहते हैं जी बुजुर्ग दिलों के हाल जान लेते हैं, कहते हैं, तुम जानते नहीं कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में हैं, अगर चाहूं
تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں. آپ رائیونڈ چلے جائیں، آپ ملتان شریف چلے جائیں، کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں. میں نے کہا نا، پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ. ہوں تو انہاں دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں نا، 1000 سالہ برسیاں. جو جتنا پرانا ہے وہ اتنی برسی ہو چکی ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا ایک فارمولا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر. کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے، کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی. نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتا ہے کافروں نے سوال کیے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیے. قصہ موسیٰ اور خضر سکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی سکھائی، ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سکھایا سورۃ الکہف میں. وہ ایک دیوبندی مولانا بیٹھا ہوا ہے کوئی مجہول قسم کا، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مفتی اعظم امریکہ ہوں. اس نے میرے جواب میں ریکارڈ کرایا، اس نے دیکھو کتنا گستاخ ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی رکھو تو وہ بھی فارمولہ نہیں پڑھ سکتے. اب آپ یہ کہیں کہ امام اعظم آ جائے تو یہ انجینئرنگ کا فارمولہ نہیں پڑھ سکتا جب تک میں نہ پڑھاؤں، یہ انسٹرومنٹ نہیں استعمال کر سکتے ڈیوائسز جب تک میں نہ بتاؤں، تو پھر آپ کا آئنسٹائن بھی آ جائے، نیوٹن بھی آ جائے، آپ کے سارے سائنٹسٹ بھی آ جائیں، تو پھر وہ قرآن کی آیت اور نبی کے حدیث تلاوت نہیں کر سکتے. بلکہ اس سے بڑھ کے میں کہوں ان کی بے ادبی کو، اس نام نیاد انجینئر اسکالر کی بے ادبی پر میں کہوں کہ نبی بھی آ جائیں تو نبی بھی آپ کا فارمولہ نہیں پڑھ سکیں گے. تو خدا نہ خواستہ آپ نبی کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ جس انجینئر فارمولے کی بات کر رہے ہیں نبی کے سامنے لکھ کے بتائیں، نبی پڑھ لے گا؟ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، بے شرم انسان. یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا، یہ تو حضرت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی وہ کرتے نا، پھر اگلی بات اس سے کرتے. نبی علیہ السلام کو تو اپنے بابے بچانے کے لیے یوز کر رہا ہے. وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ گناہ دھلنے والے واقعے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا. نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے. وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ. بس اس حد کو کراس مت کرو. تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو، وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا، اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا. بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کو تو آتی ہے نا انجینئرنگ، پڑھ کے بتاؤ. تم کہتے ہو ہم دلوں کے حال جانتے ہیں، ہمیں کشف القبور ہوتا ہے. وہ بھی کہانیاں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے. ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا، خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے. آپ فرمایا تم جنتی کہہ رہے ہو، اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پہنا دی گئی ہے اس کے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں. تو صحابہ کرام فوراً گھروں کو لوٹے. اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے، وہ بھی لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ سر وہ لوگ سمعنا و اطعنا تھے، سننے والے اور ماننے والے. تو صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ کا خچر بدک گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا. ویسے ہی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مناظر جو ہیں وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں. آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے لگایا. فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے. تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نظر نہیں آیا. کہانیاں دل کا حال جان لیتے ہیں. سر اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم. علمی کتابی، یہ علمی کتابی بات ہے. تو ویورز آپ نے ویڈیو جو ہے کمپلیٹ دیکھی ہے، تو اس کے اوپر میرا ریئیکشن یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ولی ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ غلط نہیں ہے بالکل بھی، اور نہ میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کروں گی.
کیونکہ انہوں نے کوئی غلط بات کی ہی نہیں ہے۔ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دین پر اور ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے، ان کی سنتوں پہ عمل کر کے تو یہ ولی بنتے ہیں۔ تو یہ غلط بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے بارے میں ہمیں غلط بات کہنی چاہیے۔ یہ جو ان کے بعد کے لوگ ہیں، ہمارے اب کے جو علماء ہیں، انہوں نے جو ان کے ساتھ باتیں ہیں منسوب کر کے جو ہمیں بتا رہے ہیں، یہ کہانیاں بنا بنا کے ان کے ساتھ انہوں نے ہمارے ولیوں کے ساتھ جو منسوب کر کے یہ ہمیں سناتے ہیں، اور ہمارے عقائد کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ تو ہمیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کیا ہمارے دین میں یہ چیز ہے، کیا ہمارے جو سے نبی نے اس بارے میں ہمیں بتایا ہے، یا ہمارے نبی نے اور ان کے صحابہ نے ایسا کام کیا ہے۔ تو ولی بنتا کیسے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہی ولی بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنے نبی کے دین پر، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، اس کی سنتوں پر عمل کریں، تبھی ہم جو ہے وہ ولی بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں کسی بابے کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی چاہیے، کسی ولی کے بارے میں ہمیں غلط بات نہیں کہنی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ان کے بارے میں غلط باتیں منسوخ کی ہیں، اور ہمیں ان کا جو ہے سیدھے باب کرنا چاہیے، ہمیں ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہی اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دی ہے، وہ بھی ایسے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وحی نازل فرماتے تھے، تو ہی ان کو غیب کا علم کے بارے میں پتہ چلتا تھا، اور غیب کا علم ان کو تبھی ہوتا تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وحی نازل فرماتے تھے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عقیدوں پر قائم رہنا چاہیے، ہمیں صرف اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آنا چاہیے، اور ہمیں انہی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔